اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین مکرم، پروگرام رحمت رمضان کی افطار خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فیض امام قمری آپ کی خدمت میں ملتان پاکستان کی سرزمین سے حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یکم رمضان المبارک سے الحمدللہ اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا گیا تھا اور QIC کے پیج اور ان کے یوٹیوب چینل سے، قادری اسلامک کلیکشن کے پیج اور یوٹیوب چینل سے اس ٹرانسمیشن کو ملتان پاکستان کی سرزمین سے پوری دنیا تک پہنچایا جاتا ہے، اور الحمدللہ یہ ٹرانسمیشن انتہائی رمضان تک اسی طرح پاکستانی وقت کے مطابق 5:15 پر روزانہ یہاں سے ٹیلی کاسٹ کی جائے گی۔ آپ حضرات ضرور اس میں شرکت کیا کریں۔ آپ بھی اپنا حصہ اس ٹرانسمیشن میں لگا سکتے ہیں اور آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صداؤں سے۔ آپ کا کوئی سوال ہے آپ کمنٹ میں کیجئے، انشاءاللہ اگر وقت ملا تو اس ٹرانسمیشن میں آپ کے اس سوال کو ضرور ڈسکس کیا جائے گا، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے حوالے سے اگر کوئی فرمائش ہو تو انشاءاللہ اس کو بھی موقع مناسبت سے ضرور پورا کیا جائے گا۔ آپ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں تاکہ جتنے لوگ اس میں شامل ہوں گے آپ تک بھی اس کا ثواب پہنچے گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پروگرام رحمت رمضان کی اس لائیو ٹرانسمیشن کا آغاز روزانہ الحمدللہ تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے۔ میں آج بھی ملتمس ہوں، میرے ساتھ حسب روایت موجود ہیں زینت القراء فخر القراء قاری سید مظفر حسن شاہ صاحب۔ میں آپ سے التماس کروں گا کہ تلاوت کلام پاک سے ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ کی لا ریب و بے عیب کتاب سے فرمائیں گے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کو دعوت دوں گا کہ یا رب تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، یا رب تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں۔ یا رب تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں۔ شرف حاصل ہے جس کو بھی مقبولیت کا، شرف حاصل ہے جس کو بھی مقبولیت کا، یا رب میں تجھ سے وہ دعا کر رہا ہوں، یا رب میں تجھ سے وہ دعا کر رہا ہوں۔ ملتمس ہوں قاری سید مظفر حسن شاہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب
آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں پروگرام رحمت رمضان کی اس لائیو ٹرانسمیشن کا آغاز فرما رہے تھے قاری سید مظفر حسن شاہ صاحب. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی آواز و انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. درود پڑھ کر اگر کوئی ابتدا نہ کرے، درود پڑھ کر اگر کوئی ابتدا نہ کرے، اسے چاہیے پھر وہ ذکر مصطفیٰ نہ کرے. درود پڑھ کر اگر کوئی ابتدا نہ کرے، اسے چاہیے وہ ذکر مصطفیٰ نہ کرے. اسے چاہیے پھر وہ ذکر مصطفیٰ نہ کرے. اور زبان وہ کسی مومن کی نہیں ہو سکتی، زبان وہ کسی مومن کی نہیں ہو سکتی جو ذکر خدا تو کرے پر ذکر مصطفیٰ نہ کرے. اور زبان وہ کسی مومن کی نہیں ہو سکتی جو ذکر خدا تو کرے پر ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ناظرین مکرم، آپ کو معلوم ہے الحمدللہ یہ افطار خصوصی ٹرانسمیشن جو لائیو پوری دنیا تک پہنچائی جاتی ہے، میرے ساتھ الحمدللہ روزانہ ایک نئے اسکالر اور ایک نئے نعت خواں کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ سید مہر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ. میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور بے حد مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے. انہی کے ساتھ ہی انتہائی معتبر شناخہ جناب راؤ محمد وسیم قادری صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، آپ تشریف لائے، وقت عطا کیا. انہی کے ساتھ کی آج کے ہمارے اسپیشل مہمان ہیں جناب محمد اویس صدیقی صاحب. میں آپ کا بھی بے حد مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے. اس پروگرام میں جتنے بھی مہمان تشریف لائے، میرے ناظرین جتنے بھی سن رہے ہیں، تمام کا میں بے حد مشکور ہوں کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لاتے ہیں. آپ بھی جیسے میں نے پہلے عرض کیا، آپ بھی اس محفل پاک میں اپنی شرکت کر سکتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ کی صداؤں سے اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفیض ہو سکیں. میں چلوں گا اپنے مہمان شناخہ کی طرف، جناب حافظ محمد راؤ وسیم قادری صاحب جو حمد باری تعالیٰ ہمیں سنائیں گے اور ہمارے دلوں کو محظوظ فرمائیں گے. جناب راؤ محمد وسیم قادری صاحب. تمام حضرات ایک مرتبہ آواز بلند ہو کے حضور کی ذات پر درود پاک پڑھ لیجیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حمد باری تعالیٰ میں وہ حمد پڑھتا ہوں جو ہر کسی کو یاد ہے. اگر یاد ہو تو میرے ساتھ مل کر رب ذوالجلال کی حمد بیان کیجیے گا. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے کنکر بولا لا الہ. سارے مل کر پڑھیں لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. اللہ 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 وکڑے سارے کم بڑوں دا اللہ ماڑیاں دی گل بڑوں دا اللہ
صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ ناظرین مکرم، آپ سماعت فرما رہے تھے حمد باری تعالیٰ۔ آج کے ہمارے مہمان شناخواں جناب حافظ راؤ محمد وسیم قادری صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ سنا رہے تھے۔ میں چلوں گا اپنے مہمان جو ہمارے آج کے اسپیشل مہمان ہیں جناب محمد اویس صدیقی صاحب، جو ایک شاعر بھی ہیں اور انتہائی خوبصورت شاعر ہیں۔ الحمدللہ ان کے قلم میں اللہ تعالیٰ نے ایک زور رکھا ہے جو یہ شاعری میں دکھاتے ہیں۔ میں چلوں گا کہ آپ کوئی کلام پیش کریں گے انشاءاللہ پھر پروگرام کے حساب سے۔ سب سے پہلے میں اپنے والد گرامی کا ہی کلام پیش کروں گا، پنجابی نعت کے چند اشعار پیش کروں گا۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے باجوں کنوں دکھڑے، تیرے باجوں کنوں دکھڑے، سناواں یا رسول اللہ، تیرے باجوں کنوں دکھڑے، سناواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، دن راتی میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ اور قابل بشر ہے مہک تیرے پسینے اور بلا لو
رسول اللہ، اور علی دے بچے ادا صدقہ صدیقی پہ کرم کر دو، علی دے بچے ادا صدقہ صدیقی پہ کرم کر دو، علی دے بچے ادا صدقہ صدیقی پہ کرم کر دو، بنا لکھیا کتے میں مر نہ جاواں یا رسول اللہ، بنا لکھیا کتے میں مر نہ جاواں یا رسول اللہ، تیرے باجوں کنوں دکھڑے سناواں یا رسول اللہ، نظر پلے کیویں درتے میں آواں یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم ناظرین مکرم بہت ہی خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے جناب محمد اویس صدیقی صاحب، اپنے والد صاحب کا کلام جناب مشتاق احمد صدیقی صاحب کا کلام سنا رہے تھے۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا کلام سنا رہے تھے کہ دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا۔ تاجدار گولڑا حضرت سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے لخت جگر نور نظر پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا لکھا ہوا کلام کہ دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، ہم کو دوزخ کے قریب لایا نہ جائے گا، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا۔ اور انتہائی خوبصورت شعر، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، ویس بھائی، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا۔ میں چلوں گا اپنے مہمان اسکالر، ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایک سید زادہ ہمارے اس لائیو ٹرانسمیشن پروگرام رحمت رمضان میں تشریف لائے، صاحبزادہ سید مہر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ تشریف لائے۔ میں آپ کو پیر سید مہر علی شاہ صاحب سیدی ماشاءاللہ آپ تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ آج کا جو ہم نے ٹاپک رکھا ہے اور جو موضوع ہے، عالم اسلام کی ایک انتہائی معتبر دینی درسگاہ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، جہاں سے جو گلشن اور پھول نکلتے ہیں وہ پوری دنیا میں جا کر مہکتے ہیں، جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم۔ انشاءاللہ اس مدرسہ اور اس دینی درسگاہ کو آج کا ہمارا جو ہم نے ٹاپک بنایا ہے، اور شاہ صاحب انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو فرمائیں گے۔ شاہ صاحب قبلہ، آپ سے جو میرا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری یہ دینی درسگاہ ہے جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم، اس کا قیام کب ہوا اور اس کا سنگ بنیاد کس نے رکھا؟ اس کے حوالے سے ذرا ہمارے جو ہے ہمارے کو علم میں اس بات کو پہنچائیے گا کہ اس کا قیام کب ہوا اور اس کا سنگ بنیاد کس نے رکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ یا محی الدین سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی شیئا للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں
اور اس کے بعد پیارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے نذرانے۔ جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم ایک عظیم دینی درسگاہ ہے۔ حضور غزالی زمان راضی دوراں امام اہل سنت حضرت علامہ سید احمد سید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تمامی احباب جانتے ہیں کہ آپ امروہوی ہیں، امروہہ شریف انڈیا کے رہنے والے تھے۔ 1935 میں آپ نے مکمل طور پر ملتان میں سکونت اختیار کروائی، اور چونکہ آپ مدرس تھے تو جہاں بھی تشریف فرما ہوتے درس و تدریس کا سلسلہ بنا لیتے۔ آپ نے اپنے گھر میں ہی درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور ملتان کی مختلف مساجد میں دروس قرآن اور دروس حدیث پاک شروع کر دیا۔ 1944 میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور انتہائی شدید خوفناک قاتلانہ حملہ ہوا۔ اس کے بعد جب آپ کو ملتان لایا گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ زندگی تو رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، مجھے نہ تو اس حملے کا کوئی دکھ ہے اور نہ ہی میں موت سے ڈرتا ہوں، بس اس چیز کا ملال ہے کہ میں کوئی ایسا دینی ادارہ قائم نہیں کر رہا، مجھ سے ایسا کوئی دینی ادارہ قائم نہیں ہوا کہ جو میرے لیے صدقہ جاریہ بنتا اور دین کا عظیم قلعہ بنتا۔ تو آپ کے دل سے یہ نکلی ہوئی بات اس نے ایسا اثر کیا کہ آپ کے ارادت مندوں نے مالی معاونت کی، اور آپ کی اہلیہ محترمہ ہماری اماں جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے زیور پیش فرما دیے۔ آپ جانتے ہیں کہ عورتوں کو زیور بہت پیارے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے زیور پیش فرما دیے تو حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ زیور بیچ کر اور ان پیسوں سے یہ گھنٹہ گھر چوک کے پاس کچہری روڈ پر 14 مرلے پر مشتمل زمین خریدی، اور اس کا سنگ بنیاد حضرت پیران پیر حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سجادہ نشین حضرت مخدوم المخادیم حضرت سید صدر الدین گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے دستے کرم سے رکھا۔ 1944 میں اس کا جامعہ انوار العلوم کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور حضرت نے اپنے دستے کرم سے رکھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہمیں شاہ صاحب جملہ بتا رہے تھے کہ کس طرح علماء اہل سنت جو الحمدللہ ہمارے اسلاف گزرے ہیں، جو اب بھی دین کے کام کر رہے ہیں، اور ان کے دل میں کیسی محبت ہوتی تھی دین کے کاموں کے لیے کہ جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تو آپ کو کوئی اور بات ہی نہ یاد آئی۔ آپ ملتان تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلی بات یہ کی کہ آج تک مجھ سے کوئی دینی ادارہ قائم نہ ہو سکا جو میرے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو اور دین کا ایک عظیم قلعہ ہو۔ تو اسی سال ہی الحمدللہ 1944 کے اندر جامعہ انوار العلوم کی جو پرانی بلڈنگ ہے، جو اس ٹائم مدرسہ جامعہ انوار العلوم لیل بنات ہے گھنٹہ گھر چوک کے قریب، اس کا بنیاد رکھی اور وہ وہاں سے یہ صدقہ جاریہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ آج یہ پوری دنیا تک پہنچایا جا رہا ہے۔ میں چلوں گا اپنے مہمان شناخواں کی طرف، جناب راؤ محمد وسیم قادری صاحب کی طرف کہ گلہائے عقیدت کے چند اشعار ہمارے پیش فرمائیں۔ میں چاہوں گا کہ سرکار کاظمی اجمال کا کلام پڑھ کریں یا وہ چلیں، میں ایک کلام کے چند اشعار میں ایک کلام کے چند اشعار پڑھ دیتا ہوں سرکار کی حاضری کے لیے۔ آج مجھے سوشل میڈیا سے پتہ چلا ہے کہ سعودی عرب والوں نے حضور کا روزہ کھول دیا ہے، مکہ شریف بھی کھول دیا ہے، مسجد نبوی بھی کھول دیا ہے، تو اس کے حوالے سے مناسبت سے میں کلام پڑھتا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ سرکار بلائیں گے، سرکار بلائیں گے، ہمیں سرکار بلائیں گے، سرکار بلائیں گے، سرکار بلائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانو، گھبراؤ نہ دیوانو، سرکار بلائیں
بلائیں گے ہمیں سرکار بلائیں گے ہمیں سرکار بلائیں گے ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو دیکھیں گے میناروں کو اور گنبد خضرا کے پر نور نظاروں کو پر نور نظاروں کو ہم جا کے مدینے پھر واپس نہیں آئیں گے ہم جا کے مدینے پھر واپس نہیں آئیں گے واپس نہیں آئیں گے گھبراؤ نہ دیوانوں دیوانوں گھبراؤ نہ دیوانوں سرکار بلائیں گے ہمیں سرکار بلائیں گے او کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے اور لپٹنا ملتزم سے والہانہ بار بار یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار سرکار بلائیں گے ہمیں سرکار بلائیں گے ہمیں سرکار بلائیں گے گھبراؤ نہ دیوانوں دیوانوں گھبراؤ نہ دیوانوں سرکار بلائیں گے ہمیں سرکار بلائیں گے ہمیں سرکار بلائیں گے ماشاءاللہ ناظرین مکرم بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے آج کے مہمان ثنا خان جناب حافظ راؤ محمد وسیم قادری صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے. میں چلوں گا اپنے مہمان کی طرف جناب محمد اویس صدیقی صاحب. اویس بھائی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک شاعر تھے اور ایک عظیم شاعر تھے مشتاق احمد سعیدی صاحب مشتاق احمد صدیقی صاحب. انہوں نے اپنی زندگی میں کتنے کلام لکھے اور کس طرح وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت و ثنا کیا کرتے تھے, محبت اور جذبہ ان کا, اس حوالے سے ذرا بتائیے. جی جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے اپنے والد کو حضور کی نعت پڑھتے ہی دیکھا. میں نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ ابو جی آپ کب سے حضور کی ثنا کر رہے ہیں اور کب سے حضور کی نعت لکھ رہے ہیں؟ تو میرے والد صاحب نے بتایا کہ جب پاکستان میں ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو اس وقت میرے والد صاحب کی عمر تقریباً 5 سال تھی. تو انہوں نے کہا بیٹا جب میں تقریباً 17 سال کا تھا اس وقت میں نے پہلی نعت لکھی تھی. تو اس وقت سے لے کر اب تک میں حضور کی نعتیں لکھ رہا ہوں. تقریباً کوئی 1960 سے لے کر سن 2002 میں میرے والد صاحب کا انتقال ہوا. تو آخری کلام بھی انہوں نے یعنی کہ ہاسپٹل میں نشتر ہاسپٹل ان کو ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا تھا تو نشتر ہاسپٹل میں انہوں نے آخری کلام لکھا. 42 سال حضور کی نعت کی خدمت. انہوں نے کتنے کلام لکھے تھے اس سال؟
تقریباً میرے والد صاحب نے میرے پاس وہ سارا ان کا سارا مواد موجود ہے. تقریباً 1500 سے زیادہ ہی تقریباً حضور کی نعتیں ہم مناقبت اور بہت سارے کلام والد صاحب نے. انشاءاللہ میرا ایمان ہے. سبحان اللہ. اچھا میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ بھی الحمدللہ شاعر ہیں, تو آپ نے کب سے یہ شاعری شروع کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ثنا میں, اور کس طرح آپ کو یہ شوق ہوا؟ ظاہر سی بات ہے کیونکہ آپ کو گھر سے تربیت ہی ایسی ملی ہوگی, اور یہ تربیت ہی ایسی ملی تھی کہ آپ کے والد صاحب نے 42 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ثنا, مناقب اور حمد باری تعالیٰ لکھی. تو آپ کو کیسے شوق ہوا اور آپ کب سے یہ شاعری کر رہے ہیں اور یہ مناقب لکھ رہے ہیں؟ اصل میں سن 2002 میں میرے والد صاحب کا انتقال ہوا, تو اس وقت میری عمر 16 سال تھی. تو 16 سال کی عمر میں نعت لکھنا میرے لیے تھوڑا مشکل تھا, لیکن میں بچپن سے کیونکہ اپنے والد صاحب کے ساتھ محفلوں میں بھی جایا کرتا تھا. الحمدللہ پورے پاکستان میں میرے والد صاحب جاتے تھے, تو نعت پڑھنے کا شوق بچپن سے ہی تھا, لیکن نعت لکھنے کا میرا کوئی تجربہ نہیں تھا, نہ ہی میں نے پہلے کبھی لکھی تھی. ہاں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کافی عرصہ پہلے, میں تقریباً میری عمر اس وقت 10-12 سال کی ہوگی, تو میں نے ایک قلم لیا, کاغذ لیا, تو میں نے نا ایک نعت کے 2 اشعار, 2-3 لکھ کے نا مکس نعت لکھ کے, تو میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ ابو جی میں نے بھی نعت لکھی ہے. تو میرے والد صاحب دیکھ کر مسکرانے لگے, فرمایا بیٹا یہ تو اس نعت کا شعر ہے, یہ اس نعت کا شعر ہے, یعنی کہ تمہارا دل کرتا ہے نعت لکھنے کو؟ میں نے کہا جی ابو جی میرا دل کرتا ہے. میرے والد صاحب نے میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا اور دعا دی کہ اللہ پاک تجھے اس میں کامیابی عطا فرمائے. پھر سن 2002 میں میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, تو تقریباً 3 سال کے بعد میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میرے والد صاحب کا وقت وصال ہے, اور ان کے وصال کے بعد خواب دیکھا تھا کہ میرے والد صاحب یعنی وقت وصال ہے, تو میری دادی جو 1996 میں انتقال ہوا وہ بھی ان کے پاس کھڑی ہیں, تو میں بھی ساتھ کھڑا ہوں. تو میرے والد صاحب کے جسم سے نا کپڑا ہٹا, تو جسم سے نا گوشت کا ٹکڑا نا الگ ہو گیا, تو میری دادی نے وہ مجھے اٹھا کر نا وہ گوشت کا ٹکڑا مجھے دے دیا. تو میں بڑا پریشان ہوا, میں گھبرا کے میں اٹھ کھڑا ہوا. کافی دوستوں سے میں نے اس بارے میں, خواب کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی, لیکن کوئی مجھے مثبت جواب نہ ملا. پھر یہ خواب میں نے اپنے شیخ طریقت حضور قبلہ حضرت سید محمد یاسین شاہ صاحب گیلانی عشق صابری دامت برکاتہ العالیہ ان کی بارگاہ میں نے پیش کیا. تو میرے والد صاحب میرے شیخ طریقت نے حضور نے فرمایا کہ جو تمہارے والد صاحب کا جو شاعری کی ایک دولت تھی وہ تجھے عطا کر دیا. اس سے پہلے میں نے نعت نہیں لکھی تھی, لیکن اس کے بعد الحمدللہ میں نے کوشش کی, تو پھر سرکار نے بھی کرم نوازی فرمائی, اور بہت زیادہ کرم نوازی فرمائی الحمدللہ. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے کلام کے کچھ اشعار میں سنائیں. میں ضرور پیش کروں گا. حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کا ایک کلام ہے فارسی کا, نسیمہ جان گزر. سبحان اللہ. اس کلام کی میں نے پنجابی میں نے ترجمہ کیا ہے, تو اور مقبول ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے مقبول کلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ درود پاک ہے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ہوائے طیبہ دے والجد جامی, ہوائے طیبہ دے والجد جامی, میرا حال آقا نو سناوی, میرا حال آقا نو سناوی,
کے سونے دے روزے تمہاری تسی عالم دے ہو سلطان محمد تسی عالم دے ہو سلطان محمد میرے ول ایک نظر رحمت پاوی میرے ول ایک نظر رحمت پاوی جڑا دیدار جامی موں کرایا جڑا دیدار جامی موں کرایا خدا دے واسطے پھر بھی کرامی خدا دے واسطے پھر بھی کرامی اور حضور مکہ ہے جناب سیدہ زہرا دے صدقے جناب سیدہ زہرا دے صدقے کبھی ویسنو در پہ غلامی کبھی ویسنو در پہ غلامی ہوائے طیبہ دے ول جب جامی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب. ہمارے آج کے مہمان جو تشریف لائے جناب محمد اویس صدیقی صاحب، اپنا لکھا ہوا کلام اور ترجمہ جو تھا وہ حضرت عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ کا کلام، مشہور زمانہ اور مقبول بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم. آپ کا کلام نسیمہ جانب بطحا گزر کن، اس کا احوالم محمد را خبر کن، اس کا ترجمہ پنجابی میں پیش فرما رہے تھے محمد اویس صدیقی صاحب. میں چلوں گا اپنے مہمان علامہ صاحب کی طرف. جناب شاہ صاحب قبلہ، اچھا یہ فرمائیے گا کہ جامعہ انوار العلوم کا نام انوار العلوم ہی کیوں رکھا گیا؟ اس کی ذرا وجہ ارشاد فرمائیے. ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ جامعہ انوار العلوم کا نام جامعہ غوثیہ بھی ہو سکتا تھا، اور بھی بہت سارے نام ہیں جو کہ کسی بھی نسبت سے رکھا جا سکتا تھا. جامعہ سعیدیہ بھی ہو سکتا تھا، تو جامعہ انوار العلوم ہی کیوں؟ اس کا ایک روحانی پہلو ہے. جامعہ انوار العلوم کی مکمل تاریخ تو الحمدللہ بہت وسیع ہے. اگر اس پہ ہم پروگرام کرنا شروع کریں تو شاید پورے رمضان مبارک کے پروگرام سارے جامعہ انوار العلوم پہ مکمل ہو جائیں اور جامعہ انوار العلوم کی تاریخ مکمل نہ ہو. لیکن یہ ایک روحانی پہلو، اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہوگا. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. خورشید ملت حضرت علامہ مولانا خورشید احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ بزرگ غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے شیخ کریم حضرت خواجہ فیض محمد شاہ جمالی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ شیخ کریم اور استاد گرامی بزرگ غزالی زمان شیخ کریم حضرت خواجہ فیض محمد شاہ جمالی صاحب، ان کی آپس میں ملاقات نہیں تھی اور مدینہ منورہ میں ان کی ملاقات ہوئی. اور اس ملاقات کا منظر حضور غزالی زمان فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ باب جبرائیل کے سامنے ایک گلی میں ہو رہی ہے ملاقات،
حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دبلا پتلا کمزور سے جسامت والا شخص دیکھا تو دل نے کہا کہ یہ ڈیرہ غازی خان کے قطب الافطار حضرت شیخ شاہ جمالی ہیں، اور ادھر سے حضرت خواجہ فیض محمد شاہ جمالی صاحب نے آواز دی، حضرت کاظمی صاحب رکیے گا، میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ پہلے ملاقات نہیں ہے اور یہ فوٹو وغیرہ کا دور بھی نہیں ہے، تو دونوں حضرات ولی را ولی میں شناست، تو ولی کو تو ولی پہچانتا ہے۔ تو حضرت شاہ جمالی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ کاظمی صاحب یہ بتائیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ مکہ شریف میں پہلے حاضری دینی چاہیے اور ایک میں آتا ہے کہ مدینہ پاک میں پہلے حاضری دینی چاہیے، آپ بتائیں کس میں پہلے حاضری؟ تو قربان جائیں حضور غزالی زمان راضی دوراں امام اہل سنت، آپ نے فرمایا کہ حضرت آپ جیسا صالح انسان پہلے حضور کی بارگاہ میں حاضری دے، مدینہ منورہ میں حاضری دے، کیونکہ العشق نارن یحرق ما سوی اللہ، تو آپ تو عشق کی آگ میں جل کر سونا بن چکے ہیں، تو آپ جیسا انسان ہو تو وہ تو پہلے مدینہ منورہ میں حاضری دے، اور ہم جیسا کوئی گناہ گار ہو تو وہ پہلے مکہ مکرمہ۔ اب یہ سنا تو آپ پر وجد طاری کرے حضرت خواجہ فیض محمد شاہ جمالی رحمۃ اللہ علیہ، اور بار بار فرماتے رہے حضرت یہ جملے دہرائیں، حضرت بار بار یہ جملے دہراتے رہے۔ جب وجد ختم ہوا تو آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور بہت خوشی کا اظہار فرمایا، تو حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت جب آپ خوش ہوتے ہوں گے تو قوالوں کو کچھ عطا بھی تو فرماتے ہوں گے، انعام دیتے ہوں گے۔ عرض کی حضور مہربانی فرمائیں ایک ادارہ بنانا چاہتا ہوں، اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اجازت وغیرہ دی، تو آپ نے اپنی حسب عادت دعا میں جلدی فرمائی اور دعا فرمائی اور فرمایا کاظمی صاحب مبارک ہو، حضور کی بارگاہ سے اجازت مل گئی ہے اور نام بھی تجویز ہو گیا ہے، اور وہ نام جو حضور کی بارگاہ سے تجویز ہوا تھا وہ تھا جامعہ انوار العلوم۔ سبحان اللہ، اس لیے اس ادارے کا نام جامعہ انوار العلوم رکھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، آج یہ بات جو ہم نے پہلے آج تک کبھی نہ سنی، سبحان اللہ، جامعہ انوار العلوم کا نام انوار العلوم، یعنی کہ اس جامعہ اور دینی درسگاہ کا نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے عطا کیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا شاہ صاحب قبلہ، میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ جامعہ کے جو پرانے اساتذہ کرام ہیں ان کے حوالے سے فرمائیے گا ان کے نام، اور جو پرانوں میں سے اب بھی موجودہ ہیں یا جو اب نئے اساتذہ کرام پڑھا رہے ہیں ان کے حوالے سے ذرا فرمائیے گا ان کے نام کیا ہیں اور وہ کس طرح۔ جامعہ انوار العلوم کی تاریخ میں نے پہلے جیسے کہا ہے کہ اگر صرف اساتذہ کرام کا نام لینا شروع کریں تو پروگرام کا ٹائم تو ختم ہو جائے گا۔ میں ان میں سے چند جید اور تاریخ ساز اساتذہ کرام جو ہیں ان کا نام اور اس پر اکتفا کروں گا۔ سب سے پہلے تو حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک برادر اکبر شیخ کریم اور آپ کے استاذ مکرم سند المحدثین خاتم المحدثین حضرت علامہ سید محمد خلیل کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کو پتہ کہ آپ کا تخلص خاکی تھا، آپ نے بہت ساری شاعری بھی کی، نور و نکہت کے نام سے آپ کا ایک دیوان بھی شائع ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے شیخ الحدیث بھی آپ تھے، اور اس کے بعد حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ، اور آپ کے بعد حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الحفیظ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور مفتی امید علی گیاوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ الحدیث یہ مفتی جی دارالفتاح، اور اس کے ان کے بعد حضرت علامہ مولانا مفتی سید مسعود علی قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت علامہ حافظ عبد الکریم جام پوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی سبحان اللہ۔ اور بھی بہت سارے نام ہیں، ان میں سے میں ایک کا نام جو ابھی حال ہی میں یعنی میرے جامعہ انوار العلوم میں آنے کے بعد ان کا وصال پاک ہوا، استاد مکرم حضرت علامہ عبد العزیز چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا عظیم ہستی، کیا عظیم ہستی، حضرت وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، ورنہ آپ کے اوصاف اللہ کو سیب وہ وقت ہے اپنے آپ۔ اور آپ کے بعد حضرت وہ شیخ الحدیث بھی رہے جامعہ انوار العلوم میں، حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
جو بعد میں گوڑا شریف بھی آپ تشریف لے گئے، اور استاد مکرم حضرت علامہ مفتی محمد اقبال سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اب موجودہ جامعہ انوار العلوم کے شیخ الحدیث حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا حضور شیخ کریم میرے لیے واسطہ ہر نعمت، میرے شیخ اور میرے مرشد حضرت علامہ صاحبزادہ سید ارشد سید کاظمی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ممتاز العلماء حضرت علامہ مولانا ممتاز احمد چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور شیخ الادب شیخ النحو استاد مکرم حضرت علامہ عبد الحکیم چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ میں واللہ کہتا ہوں کہ یہ نفوس قدسیہ جو ہیں یہ ہمارے لیے اس وقت رحمت ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور مفتی اعظم پاکستان استاد العلماء حضرت علامہ مفتی غلام مصطفیٰ رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور استاد العلماء حضرت علامہ عبد العزیز سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور استاد العلماء محمد سعید سعیدی صاحب سعید احمد سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سعید احمد نہیں محمد سعید سعیدی صاحب، جی محمد سعید سعیدی صاحب، اور استاد العلماء مفتی محمد امین چشتی صاحب سعیدی صاحب رحمت دامت برکاتہم العالیہ، اور نائب مفتی جامعہ انوار العلوم کے استاد العلماء مفتی محمد حسن خان سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور فارسی میں ماہر اور فارسی ادب کے جو استاد اس وقت جامعہ انوار العلوم میں ہمارے لیے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہیں، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد اکرم سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اور میں آج کے اس پروگرام کو ایک ہستی ایسی کہ جن کا نام لیے بغیر ختم نہیں کر سکتا، حضرت علامہ مولانا سید الطاف حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ ان کے علاوہ الحمدللہ دسیوں اساتذہ کرام جامعہ انوار العلوم میں موجود ہیں، کیونکہ وقت کے دامن میں ابھی گنجائش نہیں کہ ایک ایک کا میں نامی اس میں گرامی لوں، تو الحمدللہ یہ اساتذہ کرام ہمارے لیے جو نا بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ماشاء اللہ۔ اور میں ایک اور بات بھی ناظرین مکرم اور حاضرین کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ اساتذہ کرام میں قبلہ شاہ صاحب بھی آتے ہیں، جامعہ انوار العلوم کے جو اساتذہ کرام ہیں ان میں چلوں گا اپنے مہمان شناخواں کی طرف، جناب محمد وسیم قادری صاحب جو حضور غزالی زمان علیہ رحمہ کی بارگاہ میں منقبت پیش فرمائیں گے۔ مجھے نہیں معلوم تھا ماشاءاللہ کہ جی یہ نام انوار العلوم کا سرکار کی بارگاہ سے عطا ہوا ہے۔ میں بھی قدرہ سا شاگرد ہوں حضور سید ارشد سید کاظمی شاہ صاحب سے، تقریباً 3 سال میں نے ان کے پاس احادیث پڑھی ہے، اور حفظ بھی میں نے یہی انوار العلوم سے مکمل کیا ہے۔ اللہ پاک اس ادارے کو سدا آباد رکھے، سدا قائم و دائم رکھے۔ اللہ پاک ہماری جتنی بھی کوششیں ہیں اللہ پاک اس پہ یہی دعا ہے کہ اللہ پاک اسی طرح ہی پھلتا پھولتا رہے۔ ہمارے بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہیں بھائی محمد عبید صدیقی صاحب، یہ بڑے پائے کے شاعر ہیں، بڑے عاجز و انکسار بھی ہیں۔ تقریباً جتنے بھی ثنا خان ہیں پاکستان کے، وہ تقریباً انہی کا کلام پڑھتے ہیں، اور یہ بڑا اچھا لکھتے ہیں۔ حضور کاظم لاجپال کی بارگاہ میں انہوں نے مجھے کلام عطا کیا ہے، اس کا ایک اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سماعت کیجیے گا۔ جدلال علم دے ستارے نے، جدلال علم دے ستارے نے، جڑ دین دے نور مینارے نے، جدلال علم دے ستارے نے، جڑ دین دے نور مینارے نے، جو منافقاں لئی حق دی شمشیر، جو منافقاں لئی حق دی شمشیر، میرا کاظم پیر، میرا کاظم پیر، کاظم پیر میرا، کاظم پیر میرا، کاظم پیر میرا، کاظم پیر، کاظم پیر میرا، کاظم پیر میرا، کاظم پیر میرا، کاظم پیر۔ جدلال علم دے ستارے نے، جدلال علم دے ستارے نے، جڑ دین دے نور مینارے نے، جدلال علم دے ستارے نے، جڑ دین دے نور مینارے نے، جو منافقاں لئی حق دی شمشیر، جو منافقاں لئی حق دی شمشیر، میرا کاظم پیر
میرا کاظم پیر، کاظم پیر میرا، کاظم پیر میرا، کاظم پیر میرا، کاظم پیر، کاظم پیر میرا، کاظم پیر میرا، کاظم پیر میرا، کاظم پیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب حافظ راؤ محمد وسیم قادری صاحب غزالی زماں راضی دوران زیغم اسلام زور سیدی و سندی سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں منقبت پیش فرما رہے تھے۔ وقت کے جو دامن ہے وہ انتہائی مختصر ہے، میں چلوں گا اپنے مہمان جو ہمارے پاس تشریف لائے ہیں محمد وحید صدیقی صاحب اپنا لکھا ہوا ایک اور کلام پیش فرمائیں گے، 2 سے 3 اشعار انشاءاللہ اس کے بعد۔ پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں جہاں بھی علم کے سمندر کی لہروں کا ذکر ہوتا ہے تو انوار العلوم کا ذکر ہوتا ہے، اور غزالی زماں کا ذکر پورے پاکستان میں الحمدللہ ہوتا ہے۔ ہم جہاں بھی جاتے ہیں ملک بھر میں الحمدللہ، تو علماء یقین کریں کہ غزالی زماں کا ذکر ضرور کرتے ہیں، اور اکثر جگہ پر دیکھا ہے کہ جہاں پر مسجدوں میں جو علماء ہیں جو جمعہ کے خطابات کر رہے ہیں، سندھ میں بھی، میں سانگڑ حیدرآباد میں پروگرام پہ گیا تو وہاں کی مرکزی جامع مسجد کے جو خطیب تھے وہ سعیدی تھے، بلال سعیدی صاحب، قاری بلال سعیدی صاحب ان کا نام تھا سانگڑ میں۔ ہاں بالکل بالکل، تو ہمارے شہر سے آئے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کاظمی لجپال کا سایہ، آپ کے تمام صاحبزادگان کا سایہ ہم سب کے سروں پر تاج قائم دائم فرمائے۔ حضور سید مظہر سید شاہ صاحب کاظمی آپ کا ایک پسندیدہ کلام ہے جو اکثر انہوں نے مجھ سے سماعت کیا، کیونکہ منقبت پیش کی ہے تو میں ابھی منقبت کے چند اشعار پیش کروں گا، لیکن یہ منقبت ہے حضور خواجہ فرید نواز سرکار کے بارے میں نے کچھ کلام لکھا ہے، کیونکہ سلسلہ بھی یہی ہے، حضور شاہ صاحب بڑی محبت سے سماعت کرتے ہیں۔ نگاہ لطف و کرم ہو عطا غریب نواز، نگاہ لطف و کرم ہو عطا غریب نواز، میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز، نگاہ لطف و کرم ہو عطا غریب نواز، نگاہ لطف و کرم ہو عطا غریب نواز، میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز، نگاہ لطف و کرم ہو، اور مریض عشق ہوں خواجہ دوا ہے دید تیری، مریض عشق ہوں خواجہ دوا ہے دید تیری، ملے مجھے بھی کبھی تو شفا غریب نواز، ملے مجھے بھی کبھی تو شفا غریب نواز، میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز، نگاہ لطف و کرم ہو، تو فعل قطب کے گنجے شکر فرید و بی
جان وہ عرفان شہاوری بنوا دلا دو جان وہ عرفان شہاوری بنوا میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز نگاہ لطف و کرم ہو. اس کلام کے کافی اشعار ہیں, 2-3 اشعار اور ہیں, لیکن کیونکہ وقت پروگرام کا بہت مختصر ہے تو میں مقطع پیش کر رہا ہوں. تیرے اویس کی خواجہ بس ایک تمنا ہے, تیرے اویس کی خواجہ بس ایک تمنا ہے, وہ تیرے قدموں پہ یہ جان فدا غریب نواز, وہ تیرے قدموں پہ یہ جان فدا غریب نواز میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز نگاہ لطف کرم ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت شاعری اور بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام پیش فرما رہے تھے شاعر اہل سنت جناب محمد اویس صدیقی صاحب, خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ رحمہ. اور غالباً آپ وہاں حاضری بھی دے چکے ہیں, آپ کی خواجہ نظام الدین محبوب الہی آپ کی بارگاہ میں انڈیا میں آپ حاضری بھی دے چکے ہیں. ناظرین مکرم, آج کے پروگرام کے جو ہمارے مہمان اسکالر تھے حضرت علامہ سید مہر علی شاہ سیدی صاحب, جن کا یہ نام الحمدللہ ان کا نام جو تھا وہ پہلے سید سیف اللہ شاہ صاحب تھا, لیکن حضور سیدی و سندی علامہ ارشد سید کاظمی شاہ صاحب نے آپ کا نام جو ہے وہ دوبارہ رکھا اور مہر علی رکھ دیا. سبحان اللہ. آپ کا بھی میں بےحد مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. انہیں کے ساتھ ہی مہمان شناخواں جناب راؤ محمد وسیم قادری صاحب, میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. انہیں کے ساتھ ہی شاعر اہل سنت جناب محمد اویس صدیقی صاحب, جناب آپ نے بھی وقت عطا کیا. میں تمام میزبان اور مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جتنے بھی ناظرین اس پروگرام میں تشریف لائے اور QIC کی پوری میڈیا ٹیم, میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میری ٹیم کے ساتھ آپ کے میزبان محمد فیض امام قمری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پاکستانی وقت کے مطابق کل 5:15 پر. اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ دعا فرمائیں.